السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی کی مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں اور ہر دروازہ بند لگتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کی عبادت آپ کی تقدیر بدل دے؟ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ راز جو رجب کی پرنور راتوں میں تہجد کے لمحے میں چھپا ہے۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی میں امید کی روشنی بھر سکتا ہے، آپ کے دل کی ہر خواہش کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ بس ایک قدم آگے بڑھائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اس بے پایہ خزانے کو حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں تہجد کا طاقتور وظیفہ، صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ فجر سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کے وقت کا وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف 1 منٹ کی تسبیح پر مشتمل ہے، لیکن اس کی طاقت آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے اور فجر ہونے سے پہلے ہی آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کروا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالا جاتا ہے۔ جب اس عظیم مہینے کا ملاپ رات کے اس پہر سے ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، تو کائنات کے تمام معجزات سچ ثابت ہونے لگتے ہیں۔ اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک عرش الہی سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکار پکار پر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین اکرام، رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ منظر فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور تہجد کا وقت اس بیج کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں تہجد کی پابندی کر لیتا ہے، گویا اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتے ہیں۔ ناظرین، رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا تھا، اور تہجد وہ عمل ہے جسے مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب یہ دو عظیم نسبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین محترم، تہجد کا وقت اللہ تبارک و تعالی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک لفظ اللہ تبارک و تعالی کے حضور براہ راست پہنچتا ہے، اور رجب کی برکتیں ان الفاظ کو تاثیر کی وہ قوت عطا کر دیتی ہے کہ پتھر جیسی تقدیر بھی موم ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہم بہت پریشان ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے رجب کی کسی رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس وقت اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھی ہے جب وہ خود دینے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس خوشبو میں بسی ہوئی تہجد کی دعائیں عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں لکھی جاتی ہے اور بگڑی ہوئی قسمتیں سنواری جاتی ہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائے اور آپ کی دعا شرف قبولیت پالے، تو رجب کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور تہجد کے اس انمول وقت کی قدر کریں۔
محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں خیر و برکت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن کا ادراک ایک عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس خاص تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجب کے مہینے میں کی جانے والی عبادت دراصل شعبان اور رمضان کی تیاری ہے، اور جو شخص رجب میں ہی تہجد کا عادی بن جاتا ہے اسے رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں بتا رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو اس عظیم وقت اور عظیم مہینے کی اس حقیقی حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں جو آپ کی ہر حاجت کی کنجی ہے۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں تہجد کی 2 رکعت اور 1 منٹ کا وہ ذکر جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے وہ آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ محترم عزیزو، اپنی آنکھوں کو اشکبار کریں اور اس رجب میں تہجد کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ رجب کی عظمت اور تہجد کی فضیلت پر بات کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں تاکہ جب آپ وہ تسبیح پڑھیں تو آپ کے دل میں وہ یقین ہو جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ محترم ناظرین اکرام اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں کے حصار میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اچھے رشتوں کے لیے دن رات تڑپ رہا ہے، تو کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ محترم عزیزو، تو یاد رکھیں، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائے اور انسان مایوسی کی عطا گہرائیوں میں گرنے لگے تو رجب کا یہ مہینہ امید کی ایک روشن کرن بن کر ابھرتا ہے۔ محترم عزیزو اور میری عزیز پیاری بہنوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں برسوں سے قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی رجب کی ان پرنور راتوں میں تہجد کے وقت اپنے مالک کو منا کر دیکھا ہے؟ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب 1 قدم میری طرف بڑھتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ جب آپ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اپنی گرم خوابگاہ کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے اپنے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ محترم عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ دنیا کی تمام رعینیوں کو چھوڑ کر میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس مہینے کی نسبت اللہ کی ذات سے ہو جائے اس مہینے کی راتوں میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم عزیزوں اور میرے پیارے بہنوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ محترم ناظرین اکرام، رجب کے مہینے میں جب ایک مجبور انسان اپنی تقدیر بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، جن کی بیماریاں
بیماریاں لا علاج ہو چکی تھی، جن کے کاروبار اجڑ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے رجب کی راتوں کا دامن تھاما اور تہجد کے وقت اس خاص تسبیح کا سہارا لیا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ان کی تقدیر پلک جھپکتے ہی بدل گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے وسیع ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، اکثر اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن لوگ صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ محترم عزیزوں، رجب المرجب کا یہ پہلا عشرہ اور اس کی یہ راتیں ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ محترم عزیزو دوستو، اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب برکتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک آ جاتی ہے اور آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج آپ نے عزم کرنا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور چاہے پریشانیاں پہاڑ جیسی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے رجب کی ان راتوں کو سونے میں ضائع نہیں کرنا۔ محترم ناظرین اکرام، 1 منٹ کی وہ تسبیح جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، وہ دراصل ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے مقدر کے ہر بند تالے کو کھول دے گی۔ محترم عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی تمام خطائیں معاف کر کے اسے نواز دوں۔ محترم عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو رجب کی تہجد آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی گود ہری کر دے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ محترم عزیزو، تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ ہے، اور اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ محترم عزیزو دوستو اور پیاری بہنوں، رجب کے ان ایام میں جب آپ تہجد کے سجدے میں سر رکھیں تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر وہ حاجت پیش کریں جو آپ کے دل میں چھپی ہے۔ محترم عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، یقین کامل وہ طاقت ہے جو سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیتی ہے، اور جب رجب جیسا مہینہ ہو اور تہجد جیسا وقت ہو تو یقین کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اس رب کی طرف جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محترم عزیزو، آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو آج کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا لیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک تہجد میں کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی برکتوں کو سمیٹیں۔
ناظرین، آج یہ موقع آپ کے پاس ہے، کل شاید یہ مہینہ اور یہ وقت ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی ہمت جوان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس خاص عمل اور تسبیح کا ذکر ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی۔ محترم عزیز، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں رجب کے مہینے میں قبول ہوتی ہیں اور جن کی تقدیریں اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے بدل دیتا ہے۔ محترم سامعین، اب وہ گھڑی آ پہنچی جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی وہ خاص عمل اور 1 منٹ کی وہ تسبیح جو رجب کے اس مبارک مہینے میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ محترم عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کے اثرات اتنے وسیع ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کی ان پرنور راتوں میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو سب سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق 2 4 6 یا جتنے بھی نوافل آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں انہیں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے بھی مصروف رہتے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو رحمت الہی کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور آپ کی دعا کی قبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، ان کلمات کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ یا حی یا قیوم پکارتا ہے تو اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ محترم ناظرین اکرام اور میری پیاری بہنوں، روایات میں آتا ہے کہ ان کلمات میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور جس دعا کے شروع میں یہ کلمات ہوں وہ عرش الہی تک سیدھی پہنچتی ہے۔ جب آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، استغفار وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور جب آپ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ کل ملا کر صرف 1 منٹ کا عمل ہے، لیکن اس 1 منٹ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کی اور اس کے محبوب پر درود بھیجا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جو وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور جس نے بھی اسے کامل یقین اور سچے دل سے کر لیا، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنتے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ 1 منٹ کی تسبیح آپ کے گھر سے بیماریوں کو بھگا دے گی، آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی
وہ فجر ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یقین کی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، تو معجزات ضرور ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل رجب کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت اس کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، ہم نے یہ قیمتی موتی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو آج کی یہ روحانی ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے عزیزوں، دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو سکے۔ محترم سامعین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی مستند اور طاقتور وظیفہ لے کر آتے رہیں گے۔ ماہ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر کے قریب اور امید ایمان کی پہچان ہے، اور جو بندہ تہجد کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں شور رحمت برپا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تقدیر بدلنے کے لیے حالات نہیں، نیت اور یقین بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ نے تہجد کو اپنا لیا تو کل آپ کی زندگی خود گواہی دے گی۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بس دستک دینے والا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمیں تہجد کی لذت اور اپنے قرب کی دولت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔